میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دن میں قبر بندے کو 3 دفعے پکارتی ہے، 3 دفعہ پکارتی ہے اور کہتی ہے او بندے میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا مسکن ہوں، اور تو نے میرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اور تو نے ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہے، اور تو نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور مر کر میرے پاس آنا ہے۔ حضرت انسان ہے، تو نے میرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اور کچھ میرے لیے بھی تیار کر رکھا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں بندے کو دن میں 3 دفعے قبر پکارتی ہے اور بندے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے او بندے اور تو نے میرے پاس آنا ہے، سنبھل جا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، تو اپنے آپ میں انقلاب لے آ، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا شروع کرتے اور گناہوں سے باز آ جا۔ میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا مسکن ہوں، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کر آنا تیرا کام ہے۔ اگر تو نے ساری زندگی گناہ ہی کیے، 2 نمبری کے کام ہی کیے، تو پھر دیکھ میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ کبھی تو نے زندگی میں خیال بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی تو نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پھر دیکھ میں تیرے ساتھ وہ کروں گی جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی تیرے دل میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا، کبھی تو نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ میں تیرا وہ حشر کروں گی۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کرتا تھا نا، تو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا، تو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا مال کھاتا تھا، تو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی ماں بہنوں کی عزت اتارتا تھا، تو دنیا میں رہتے ہوئے 2 نمبری کے کام کرتا تھا، فحاشی کام کیا کرتا تھا۔ او بندے تجھے کیا نہیں پتا تھا تو نے میرے پاس آنا ہے؟ او بندے کیا تجھے نہیں پتا تھا ایک نہ ایک دن میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میں نے اس 6 فٹ کی قبر میں جانا ہے، وہ ایک چھوٹی سی جگہ میں نے جانا ہے جہاں پہ تنہائی ہی تنہائی ہے، جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور روشنی لے کر وہاں پہ جانا تو میرا خود کا کام تھا، اور میں نے قبر کو روشن خود کرنا تھا۔ اے جوانوں قبر روشن کیسے ہوگی؟ نیک اعمال کرنے ہوگے، دنیا سے بھاگنا ہوگا، دنیا کو دفع کرنا ہوگا، اپنے رب سے دوستی کرنی ہوگی، اپنے کریم محمد کی کتاب کو پڑھنا ہوگا اور اپنے کریم رب سے دوستی کرنی ہوگی، کریم محمد اور کریم رب سے دوستی کرنی ہوگی جوانوں۔ پھر قبر میں آسانیاں ہے، قبر کو بندے سے کہتی ہے او بندے تو نے مجھے کبھی یاد ہی نہیں کیا، تو نے مجھے ساری زندگی ہی بھلا دیا، بھلا بیٹھا تو ساری زندگی مجھے، تو نے تو میرے پاس آنا تھا، اور تو نے مجھے کبھی یاد ہی نہیں کیا، تجھے نہیں پتا تھا کہ تو نے میرے پاس آنا ہے، تو نے میرے پاس ایک نہ ایک دن آ جانا ہے، تو نے میرے پاس جب آنا ہے تو میرے اندر اندھیرا ہے، تو اس وقت کو یاد نہیں کیا کرتا تھا، جب لوگوں کا مال کھاتا تھا، جب لوگوں کی ماں بہنوں کی عزت اتارتا تھا، جب 2 نمبری سے پیسہ کماتا تھا، رشوت لیتا تھا، حرام خوری کیا کرتا تھا۔ او بندے تو مجھے کیوں بھول گیا؟ او بندے تم نے مجھے کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ جوانوں میرے بھائیوں، جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں، آج آپ ہمیں بتائیں وہ کتنے لوگ ہوں گے جو آج قبر کو یاد رکھتے ہوں؟ وہ ایسے کون سے بندے ہیں، وہ خوش نصیب ہوں گے جو قبر کو یاد رکھتے ہیں، جو قبر کو یاد کرتے ہیں، جنہیں پتا ہے او بندے تو نے ایک نہ ایک دن قبرستان جانا ہے،
तूने शहर खामोशा में जाना है, वहां पे तुझे कोई नहीं बचाने वाला होगा। जवानों, आज हमारी जिंदगी किस रुख पर चल पड़ी, आज हमारी जवानी कहां पे चली गई, आज हमारे जज्बे कहां पे गए, आज हमारा जुनून कहां पे गया। जो दुनिया की महफिलों में तो आता है, नहीं आता, तो आज वो जुनून इश्क हमारा मदीने वाले की महफिलों में नहीं आता। जवानों, अगर आज अपने नबी से इश्क करोगे, आज अगर अपने अल्लाह का काम मानोगे, अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ी करोगे, तो जवानों कब्र में आसानियां हो जाएंगी। जवानों, हमारी जिंदगी गुजर गई, कितनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन आज हमने आज तक एक सजदा नहीं किया, हमने कभी कुरान नहीं खोला। जवानों, आज तुम कब्र को भूल बैठे हो, बुला दिया आज उस कब्र को जहां पे तुमने जरूर जाना है, उस कब्र से नबी नहीं बच सके। जवानों, मेरे भाइयों, क्या तू और मैं बच जाएगा, क्या तू और मैं बच जाएगा। जवानों, मौत आनी ही आनी है, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। जवानों, तुमने भी एक ना एक दिन मरना है, मैंने भी मरना है, तुम्हारे वालिदैन ने भी मरना है, तुम्हारे उस्ताद इकराम ने भी मरना है, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बहन भाइयों ने भी मरना है। इस रूह ज़मीन पे कोई चीज नहीं रह जाएगी। जवानों, हर चीज फना हो जाएगी, क़यामत में आ जाएगी, कब्र में चले जाएंगे। ए जवानों, आज हम उस कब्र को भूल गए जहां पे हमने अकेले जाना है। जवानों, देखो तो सही, आज सुबह से लेकर शाम तक हम गुनाह करते हैं, नेकी का काम नहीं करते। आज हम अपने खुदा को भूल बैठे हैं। जवानों, जब हम अपने खुदा को ही भूल गए जिसने हमें पैदा किया, हम कब्र को ख्वाब याद करेंगे। हाय, कितनी जवानी गुजर गई, कितनी उम्र गुजर गई, कभी अपने करीम रब को सजदा नहीं किया, कभी कुरान नहीं खोला। नदानो, इतना तो बता दो, जब कब्र में जाओगे उस वक्त तुम्हारा कौन मददगार होगा? क्या तुम्हारे दोस्त मददगार होंगे? क्या तुम्हारे माँ बाप मददगार होंगे? क्या तुम्हारे बीवी बच्चे मददगार होंगे? जिनके लिए तू हलाल हराम कमाता था, जिनके लिए तू यतीम का खून चूस जाया करता था, मजलूम पे जुल्म करता था, क्या वो कब्र में तेरे काम आएंगे? ना मियाँ, ना, वो कब्र में तेरा साथ कभी भी नहीं देंगे। कब्र में तू अकेला होगा, तन्हा होगा, कोई तेरी तरफ नहीं देखेगा। जवानों, आज उस माल के लिए मेरे भाइयों, आज हम सजदे को ठुकरा देते हैं, मस्जिद में नहीं जाते। आज हम अपना प्राप्ति बनाने में मसरूफ हैं, दुनिया बनाने में आज हम मसरूफ हैं। आज हमने कब्र को बुलाया, आज हमने अपने करीम रब को बुला दिया, करीम रब के मोहम्मद के फरमानों को बुला के रख दिया, अपने करीम रब के करीम मोहम्मद की शरीयत को दूर करके रख दिया। जवानों, तुम किस रुख पे चल पड़े हैं? जवानों, तुम्हारी जवानी किस रुख पर चल पड़ी? सारी जिंदगी गुनाह करते मर गए और कब्र में अकेले गए। जवानों, वहां पे वो तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा जिसके साथ तेरा बड़ा ही ताल्लुक था, जिसके साथ तू खाता पीता था, जिसके बगैर तू जवानों आज जिसके बगैर तुम अपने दोस्तों के बगैर खाना नहीं खाते, जिन्हीं के बगैर तुम पानी नहीं पीते, जिनके बगैर तुम सांसें नहीं लेते, जिनके बगैर तुम कहीं भी नहीं जाते। जवानों, वक्त आने पे वो तुम्हारा दोस्त भूल
جائے گا۔ جوانوں، وقت آنے پہ تمہارا دوست تمہیں کندھا دینے کے لیے سب سے پہلے ہوگا۔ جوانوں، جس کے ساتھ بہت پرانی دوستی ہو نا، جس کے ساتھ بہت یارانہ ہو، وہ سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ گاڑی لے کر سب سے پہلے پہنچتا ہے اور دوستی دکھانے کے لیے سب سے پہلے کندھا دیتا ہے، کہتا ہے میاں جلدی کرو، اسے قبر میں لے چلو، جلدی کرو، اسے دفن کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اسے دفن کرو، تاکہ میں نے سنا کام کے لیے جانا ہے۔ وہ دوست تیرا نہیں بنے گا بدبخت، وہ دوست تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ وہ تیرا دوست گاڑی پہ آئے گا اور تیرا جنازگاہ میں پڑے گا اور چلا جائے گا۔ کہاں گیا تیرا دوست جس کے بغیر تو کھانا نہیں کھاتا تھا اور جس کے بغیر تو پانی نہیں پیا کرتا تھا، وہ جس کے بغیر تو ایک پل بھی نہیں رہا کرتا تھا، وہ جس کے بغیر تو سانس نہیں لیتا تھا، اور وہ تیرا دوست کہتا تھا وہ میرے دوست میرا مرنا اور جینا تیرے ساتھ ہے، میں مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، تجھے آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آج وہی دوست تجھے چھوڑ کر چلا گیا، آج وہی دوست تجھے سب سے پہلے تیری میت کو کندھا دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہہ رہے جلدی کرو، میں کاروباری انسان ہوں، میں نے جلدی جانا ہے۔ ہائے وہ باتیں بنا کر کہہ رہا ہے میاں جلدی کرو، پھر نماز جنازہ کو لیٹ ہو رہا ہے، جلدی کرو، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، میت کو اتنی دیر تک نہیں رکھتے، اور جلدی سے اس کا جنازہ پڑھا کر اسے دفن کرو، اسے دفن کر دو، وہ کوئی طرح نہیں بنے گا۔ اے میاں جس قبر کو تو آج بلا بیٹھا ہے، جس پیسے کی خاطر اور جس دولت کی خاطر، جن جرانوں کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کی خاطر جس قبر کو تو بلا بیٹھا، جن کوٹھیوں کی خاطر تو قبر کو بلا بیٹھا، اے جوانوں میرے بھائیوں، اس قبر میں تیری نہ کوٹھی کام آئے گی، نہ تیرے بیوی بچے کام آئیں گے، تو اکیلا تنہا جائے گا۔ جوانوں میرے بھائیوں، اس وقت کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، تمہاری طرف کوئی نہیں دیکھے گا۔ اپنے آپ میں انقلاب لا کر جوانوں میرے بھائیوں، قبر کو یاد رکھنا شروع کرو، قبر کی تیاری کیا کرو، قبر کو تیاری کیا کرو، تاکہ قبر میں جانا ہے، قبر کی تیاری پہلے سے ہی کر رکھو۔ جس طرح تم اپنے بچوں کے لیے پیسہ پہلے ہی تیار رکھتے ہو، آنے والے وقت کے لیے مکان بنا لیتے ہو، تو میاں اپنے مکان کے لیے بھی کچھ کیا ہے کیا؟ اپنے مکان کے لیے بھی کچھ بنایا ہے؟ اگر اندھیری رات آ گئی اپنے کریم رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہائے جوانوں، بڑے مزے کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے، جب بندہ مر جاتا ہے نہ تو کفن میں جیب ہے پیسہ رکھنے کے لیے، نہ تو قبر میں الماری ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے فرشتے بھی رشوت نہیں لیتے۔ جوانوں کیا تمہیں پتا ہے آج اس روح زمین پہ، آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام نہ بنے نا، اگر کہیں بھی کوئی کام نہیں بنتا اور کوئی وہ افسر تیرا کام نہیں کرتا، تو کہتا ہے میاں پیسے لے اور کام کر، تو رشوت دے کے کام کروا لیتا ہے، یہاں پہ تو رشوت بھی دے کر کام کروا لیتا ہے، روسان ہو جاتا ہے، ٹھنڈی سانس لیتا ہے، ہائے میرا کام ہو گیا، میں سکون میں ہو گیا۔ جوانوں میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، قبر میں فرشتے رشوت نہیں لیتے، وہاں پہ رشوت نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی رشوت والا معاملہ نہیں ہوگا، اور تیرے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ تو فرشتوں کو دکھائے اور فرشتوں کو کہے فرشتوں یہ پیسے لے لو اور میری جان کو بخش دو،
اور مجھے معاف کر دو۔ ہے جوانوں کتنی عمریں گزر گئی، کبھی تو قبر کو یاد کر لیتے، کبھی تو قبر کو یاد کرتے، کبھی تو قبر کا تصور کر لیتے۔ جوانوں کبھی بھی نہیں کیا۔ جوانوں قبر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، قبر کے ساتھ، قبر میں تمہارے ساتھ کوئی تیرا دوست نہیں جائے گا، وہ تیرا باپ بھی نہیں جائے گا، جو تپتی ہوئی ریت پہ کڑکتے ہوئے سورج کے نیچے تیرے لیے لکڑیاں چنتا رہا، تیرے لیے شہد صاحبوں کی باتیں سنتا رہا، تیرے لیے سارا دن وہ کام کرتا رہا، لوگوں کی باتیں سنتا رہا، وہ تیرا باپ تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ماں تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ وہ بھائی، وہ جو تیرا بھائی تجھ سے بہت محبت کرتا تھا، تیرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، بہت لاڈ لٹاتا تھا، وہ بھائی بھی تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ وہ بہن تیرے ساتھ بہت محبت کرتی تھی، تیرے ساتھ بہت لاڈ لٹاتی تھی، وہ تیری بہن تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ جوانوں میرے بھائیوں، جب قبر میں جانا ہی اکیلے ہے تو تیاری بھی اکیلے ہی کرو، اپنی قبر کی تیاری کیا کرو۔ جوانوں قبر میں، جوانوں قبر میں سانپ ہے، بچھو ہے، وہ ہمیں ڈسنے کے لیے تیار ہے، ہم بہت گناہ کرتے ہیں۔ جوانوں قبر تو بندے سے کہتی ہے، او بندے میں تیرے ساتھ وہ کروں گی، تیرا ایسا حشر کروں گی کبھی تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تیرا میں شکل، تیرا چہرہ بگاڑ کے رکھوں گی، وہ تیری جو انگلیاں، تیری یہ ہڈیاں ہیں، وہ چکنا چور کر کے رکھ دوں گی۔ جوانوں جو ربر تو بندے سے کہتی ہے، بندے تو نے دنیا میں مجھے بلا رکھا تھا نا، تو مجھے یاد نہیں کرتا تھا نا، تو مجھ سے غافل تھا نا، تو نے مجھے کبھی یاد ہی نہیں کیا، تو نے میرا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، تو نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کتنے اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں دفن کر دیے، میں نے بھی اس قبر میں ہی تو جانا ہے، لیکن تو نے کبھی بھی مجھے یاد نہیں کیا، تو نے مجھ سے کبھی عبرت نہیں پکڑی، تو دفن کر کے چلا جاتا، ادھر سے قبرستان سے تو باہر جاتا اور مجھے بھول جاتا تھا، تو مجھے بھول جاتا تھا۔ قبر تو بندے سے کہتی ہے، بندے تو نے مجھے بلایا ہے، تو مجھے یاد نہیں نہ کرتا، جب تم میرے پاس آئے گا نا، آج روح زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، روح زمین پہ تکبر والے الفاظ بولتا ہے، تو غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا، تو یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، مظلوموں پہ رحم نہیں کرتا، ضرورت تکبر کرتا ہے، نفس و نفسی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، اپنا مال کمانے میں لگا ہوا ہے، مجھے بلا کر لگا ہوا ہے، تو بڑے ہی غرور و تکبر سے میرے اوپر چل رہا ہے۔ حضرت انسان پھر وہ دن دور نہیں، اور جب تو میرے پاس آئے گا، آج تو روح زمین پہ بڑا اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، جب تو روح زمین پہ پاؤں مارتا ہے نا، تو زمین کہتی ہے، او بندے آج تو میرے اوپر ہے، دیکھ وقت آنے دے، جب تو میرے نیچے آئے گا، پھر میں تیرا وہ حشر کروں گی، کبھی تو نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جوانوں میں تمہیں ایک بات بتاؤں میرے بھائیوں، جب بندہ غرور و تکبر سے زمین پہ چلتا ہے تو زمین کہتی ہے، خدایا یہ کیسا بدبخت میرے اوپر چلا دیا، اسے تمیز ہی نہیں، میرے اوپر اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، مجھ پہ زور زور سے پاؤں مارتا ہے، اسے پتہ نہیں ایک نہ ایک دن اس نے میرے پاس آنا ہے، آج یہ اوپر ہے، وقت آنے پہ نیچے آ جائے گا، میرے نیچے آ جائے گا، منوں کے حساب سے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دی جائے گی، یہ پھر بھی غرور و تکبر
تکبر کرتا ہے. جوانوں تمہیں کیا پتا ہے جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے, جب دفن کر لیا جاتا ہے, اگر بندہ نیکار نہ ہوا نا, گنہگار ہوا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہوا, کبھی بھی قرآن کو نہیں کھولا تھا, مظلوم پہ ظلم کرتا تھا, یتیموں کا حق کھاتا تھا, مظلوموں پہ ظلم کرتا تھا, غریبوں کی ہمدردی نہیں کرتا تھا, جو نبری کے کام کرتا تھا, رشوت کھاتا تھا, رشوت خور افسر تھا, لوگوں سے مال نوچتا تھا, کبھی بھی کسی کی ہمدردی نہیں کرتا تھا. جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کا وہ حشر کرتی ہے جو اس نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوتا. قبر اس کے ساتھ ایسا حشر کرتی ہے کہ اس کا چہرہ بگاڑ دیتی ہے, اس کی آنکھیں نکال لیتی ہے, اس کے بازو کتیوں سے علیحدہ کر دیتی ہے, ہاتھ علیحدہ کر دیتی ہے, یہ گھٹنوں سے ہاتھ علیحدہ کر دیتی ہے, یہاں سے کلائیں علیحدہ ہو جاتی ہے, انگلیاں علیحدہ ہو جاتی ہے, یہاں والا حصہ جوانوں اوپر کا حصہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے. یہاں سے گھٹنوں سے علیحدہ ہو جاؤ گے, قبر انسان کو گھٹنوں سے علیحدہ کر دیتی ہے, ہڈیاں وہ چکنا چور کر کے رکھ دیتی ہے, پاؤں علیحدہ کر دیتی ہے, پاؤں کی انگلیاں علیحدہ کر دیتی ہے, اتنی تکلیف دیتی ہے, بندہ سسکتا رہتا ہے, بندہ معافی مانگتا ہے, بس کر قبر, بس کر. قبر کہتی ہو ندان تو دنیا میں کیا کرتا تھا, اور دنیا میں بڑے تکبر والے الفاظ بولتا تھا, اور تجھے نہیں پتا تھا تجھے ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہے, ایک نہ ایک دن تجھے مر جانا ہے, مر کر میرے پاس آنا ہے. اور جب تو روح زمین پہ تھا, اور جب تو زندہ تھا, وہ بڑا اکڑ کے چلتا تھا, اور مجھے بہت تکلیف دیتا تھا, مجھے بہت اذیت دیتا تھا, میرے اوپر بہت زور زور سے پاؤں مارتا تھا, اور تجھے نہیں پتا تمہیں ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا تھا. تمہیں اس وقت کو بلا دیا تھا جو آج تیرے ساتھ ہو رہا ہے, تمہیں اس وقت کو بلا دیا تھا جس کی وجہ سے تو آج بری طرح میرے پاس پھنس گیا ہے. آج دیکھ تو تکلیف میں چل رہا ہے, تکلیف سے تو مر رہا ہے. میں دنیا میں رہتے ہوئے تو بھی مجھے اس طرح تکلیف دیتا تھا, میرے اوپر زور سے پاؤں مارتا تھا, میرے اوپر تو ناانصافی کرتا تھا, تو افسر تھا, تو رشوت خوری کرتا تھا, تو عہدیدار تھا, تو دو نمبری کے کام کرتا تھا, تو نے ساری زندگی دو نمبری کے کام کیے. تو نے کبھی بھی مجھے ایک سجدہ, کبھی بھی تو نے اپنے رب کو ایک سجدہ نہیں کیا. جب تو روح زمین پہ تھا, کبھی تو نے روح زمین پہ کوئی سجدہ کیا گیا, کبھی تو نے قرآن کھولا گیا, کبھی تو نے یتیموں پہ ظلم کیا, مظلوموں پہ ظلم کیا, غریبوں کا حق کھایا, کبھی تو نے لوگوں کی ماں بہنوں کی عزتیں اتاری, کبھی تو نے یہ تو نہ کیا کہ میں اپنے قریب رب کو سجدہ ہی کروں. تو نے ساری زندگی گناہ کیے, میں تجھے آج کس طرح معاف کروں, میں تجھے کس طرح آج بخش دوں. جوانوں اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دو. یہ بادشاہتیں, یہ تمہاری چکراہٹیں یہیں پہ یہ رہ جائیں گی, تمہارے یہ غرور و تکبر والے الفاظ سبھی کا کچھ یہاں پہ رہ جائے گا, سبھی کا سبھی کچھ یہاں پہ رہ جائے گا. قبر میں صرف ان بولے ہوئے الفاظ غریبوں پہ جو تو ظلم کرتا تھا, مظلوموں پہ ظلم کرتا تھا, غریبوں کا ہمدردی نہیں کرتا تھا, دو نمبری کام کرتا تھا, وہ تم نے دنیا میں کیے, لیکن بھرنا تجھے قبر میں پڑے گا, بھرنا تجھے قبر میں پڑے گا. آج تو قبر میں بلا کر بیٹھا ہوا ہے, آج تو نے قبر کو اس طرح بلا دیا جس طرح تو ساری زندگی روح زمین میں رہی. آئے جوانوں, دنیا میں تو نبی نہ رہے, تو کیسے رہے گا,
دنیا میں نبی نہ رہے تو کیسے رہے گا؟